بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ آج ہم نورانی قاعدے کے تعلق سے کچھ خاص باتیں سمجھیں گے۔ اگر ہم کبھی بھی مدرسے نہیں گئے، مسجد نہیں گئے، کہیں بھی نہیں پڑھے، مگر ہم ایک ایمان والے ہیں، ہمارا جذبہ ہے، تو جو ہے ہم نورانی قاعدہ قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے لیں گے۔ اب نورانی قاعدے کے اندر ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے، کتنی چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو ہم جو ہے قرآن کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ کی بات وہ ہوتی ہے کہ الف سے لے کے یا تک، الف سے یا تک کے حرفوں کو ہمیں پورے صحیح پڑھنے۔ الف سے یا تک کے حرفوں کو ہم نے صحیح سمجھ لیا تو یوں سمجھو کہ ہم نے قرآن کے پڑھنے کی بنیاد رکھ لی۔ اب اس کے بعد میں جب ہم الف سے یا تک کے حرفوں کو پڑھیں گے تو ساتھ میں ہم کو ایک اہم چیز پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے مخرج، یعنی حرف کے ہم کسی جو ہے، جیسے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھے ہیں مخارج کے تعلق سے، یعنی حرف کے مخرج الگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا سا پڑھ لیا اور جو ہے آپ نے سین پڑھ لیا، مگر ان کا مخرج معلوم نہیں، آپ کو صاد پڑھ لیا تو آپ کو مخرج معلوم نہیں، تو مخرج معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑی جو ہے غلطی کریں گے، سا کی جگہ سین پڑھنے کی وجہ سے، یا سین کی جگہ صاد پڑھنے کی جگہ سے، یا صاد کی جگہ سین پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اہم چیز ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے ابتدا کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے۔ اب دوسری چیز، جب آپ نے جو ہے الف سے لے کے یا تک کے حرفوں کو صحیح سمجھ لیا اور مخارج سمجھ لی، یعنی حرفوں کو کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، آپ نے اگر وہ ہمارے یوٹیوب کے جو ویڈیو بنے ہوئے اگر نہیں دیکھے تو ان کو دیکھ لیں مخارج کے باب میں سے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز آپ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے ملے ہوئے حرف، یعنی الف سے لے کے یا تک کے حرف پڑھ لیا آپ نے تو دوسرا پوائنٹ آپ کا آئے گا ملے ہوئے حرف، یعنی جیسے میں نے یہ تینوں حرف لکھے ہیں تو یہ تینوں حرف جدا ہے، ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہی حرف آپ کو قرآن میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ملے ہوئے لکھے ہوئے مل جائیں۔ یہ اب کتنے حرف ہو گئے، یہ پہلے نمبر پہ سا ہو گیا، دوسرے نمبر پہ سین ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ صاد ہو گئے۔ ایسے ہی آپ ملے ہوئے حرف مستقیم لکھا ہو دیکھیں، میم سین تا قاف یا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو کتنے حرف ہو گئے، ایک میم ایک، سین ایک اور تا ایک، تین، پھر قاف، پھر یا، پھر میم، اتنے حرف ہو گئے، قریباً 5-6 حرف ہو گئے۔ تو یہ کون سے حرف ہو گئے، دوسرا اسٹیپ ہمارا ملے ہوئے حرفوں کا۔ پہلا ہم نے الف سے لے کے یا تک حرف پڑھ لیے اور مخارج پڑھ لیے، تو اب ہم جو ہے ملے ہوئے حرفوں کو پڑھیں گے۔ بھلے ہی آپ یعنی قرآن کا ایک پارہ لے لو، اما پارہ لے لو یا کوئی بھی چیز لے لو، اور اس کے اندر آپ پہلے یہ غور کرو کہ جو ہے مجھے حرف میرے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، میں حرفوں کو سمجھنے والا بنا ہوں کہ نہیں بنا۔ ابھی تک آپ حرفوں کو سمجھنے والے نہیں بنے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں۔ اس کے بعد میں تیسری چیز آئے گی آپ کے پاس میں، وہ آئے گی زبر زیر پیش۔ تیسری چیز آئے گی زبر زیر پیش۔ اس سے کیا ہوگا، مثلا آپ نے جو ہے ایک حرف پڑھا نورانی قاعدے کے اندر، پہلی تختی میں عین پڑھ لیا۔ اب عین تو آپ بول رہے ہو اس کو، لیکن قرآن میں آپ پڑھو گے تو وہاں تو عین تو کہیں نہیں پڑھو گے، غین کہیں نہیں پڑھو گے۔ عین کو یا تو پڑھو گے آ پڑھو گے، یا پڑھو گے ای پڑھو گے، یا پڑھو گے او پڑھو گے، یعنی یہ پیش کی وجہ سے ہر حرف کی زبر زیر پیش کی وجہ سے آواز ہوگی۔ اور جو زبر زیر پیش کی تختی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے، یعنی حرف کی آواز کو کھینچنا نہیں چاہیے، یہ بھی رول ہوتے ہیں۔ جب آپ زبر زیر پیش کی تختی کو صحیح سمجھ لو گے تو اس کے بعد والا جو اسٹیپ آئے گا وہ ہوگا حروف مدہ کا، یعنی زبر زیر پیش سے آپ نے الف سے لے کے یا تک کے تمام حرفوں کی آواز کو سمجھ لیا۔ مثلا قاف ہے تو اب قاف کی زبر سے آواز کیا ہوگی، قا، زیر سے کی، پیش سے قو، لام ہے، لام کے اوپر زبر آ گیا تو لام کی آواز کیا ہوگی، لا، زیر ہے تو لام کی آواز کیا ہوگی، لی، پیش ہے تو لام کی آواز کیا ہوگی، لو۔ الف سے یا تک کے حرفوں کو مخارج کے ساتھ پڑھیں
اور اس کے بعد میں ملے ہوئے حرفوں کی جو ہے تحقیق کریں، ملے ہوئے حرف ہمارے سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے۔ اس کے بعد والا اسٹیپ ہے زبر زیر پیش کا۔ زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے دو اہم چیزیں آتی ہے، وہ آتے ہیں یہ حرف الف، یا اور واو۔ یہ تین حرف ہیں، ان کا ایک اہم کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک حرف کے ساتھ مل کے اس حرف کی آواز کو بڑھا دیں گے۔ جیسے آپ نے قرآن کے اندر پڑھ دیا جو ہے فیہ، تو اب یہاں جو ہے فا کے ساتھ میں یہ یا آ گئی۔ اب اس یا کی کوئی خاص آواز نہیں ہے، لیکن یہ آواز یہ ایک میسج دے رہی ہے یا کہ آپ فا کی آواز کو کھینچ کے پڑھو۔ ہا کے نیچے زیر ہے تو ہا کی آواز کو بغیر کھینچے پڑھو، فیہ۔ تو اس کے بعد میں ہم کو 4 نمبر کے اوپر حروف مدہ پہ آنا پڑتا ہے، اور حروف مدہ کی اور جو ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کی جوڑی ہو جائے گی۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یعنی ہم کھڑی زبر زیر پیش کو سمجھیں گے، اس کے بعد میں زبر والے حرف کے ساتھ اگر الف آ جائے گا تو اس کی آواز کو کھینچ لیں گے، زیر والے حرف کے ساتھ یا آ گیا تو اس کو کھینچ لیں گے، اور پیش والے حرف کے ساتھ واو آ گیا تو کھینچ لیں گے۔ اب ان حرفوں کی ضرورت جو ہے لکھنے والوں کو، اہل قلم کو محسوس ہو رہی ہے، مگر جو ہے وہ کلمے کے اندر جو ہے یہ حرف نہیں لکھ پا رہے، تو وہ زبر کی جگہ کھڑا زبر لکھ دیں گے، اور زیر کی جگہ کھڑی زیر لکھ دیں گے یا لکھنے کے بجائے، اور الٹا پیش کی جگہ جو ہے واو کی جگہ الٹا پیش لکھ دیں گے بجائے واو کے۔ تو ان کا تینوں کا جو ہے تعلق ہوتا ہے وہ کھینچنے کے تعلق سے ہوتا ہے، اور ان کو مد کہتے ہیں۔ الف مد، یا مد، واو مد۔ کھڑا زبر الف مد کا بدل، کھڑی زیر یا مد کا بدل، اور الٹا پیش واو مد کا بدل۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے حروف مدہ کو سمجھے ہم نے، ایسے جو ہے دو اور ہیں، ایک تو یا ہے ایک واو ہے، ان کو کہتے ہیں حروف لین۔ یہ حرف کی آواز جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کی آواز ہے آ، مگر اب آگے اس کے ساتھ یا آ گیا جزم والا، تو اب یہ ہو گیا ای۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے اوپر آگے واو آ گیا، واو کے اوپر زبر ہے تو یہ ہو گیا او۔ اسی طریقے سے جو ہے الف سے لے کے یا تک کے حرفوں کو ہمیں ایک تو دونوں حروف لین کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے اور پھر مشق کرنی ہے، اور ایسے حروف مد کے ساتھ بھی، یعنی الف یا واو کے ساتھ بھی جو ہے جوڑ کے مشق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں اہم چیزیں آ جاتی ہیں دو، ایک تو جزم اور ایک تشدید۔ جزم کا کام ہوتا ہے حرف کو ملانا، جس حرف پر بھی جزم آئے گا اس حرف کا ہم نیم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والا حرف کی آواز کیا ہے اور پہلے والا حرف کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ مثلا جو ہے میم ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، تو اب میم سے پہلے والا حرف اگر حمزہ اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ پڑھا جائے گا ام، حمزہ میم زیر ام۔ اگر اس سے پہلے والا حرف نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، تو پھر نون پڑھا جائے گا نا، پھر آگے جو ہے میم کے اوپر جزم ہے تو یہ ہو جائے گا نم، نم۔ جزم والے حرف سے پہلے لام ہے اور لام کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ پڑھا جائے گا لم، لام میم زبر لم۔ تو جزم کو سمجھنا ہے، جزم کے ساتھ دوسری چیز سمجھنی ہے وہ تشدید کو سمجھنا ہے، اور جزم اور تشدید کے اندر ہمیں فرق یہ کرنا ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آ گیا، مثلا صاد کے اوپر تشدید آ گیا تو اب صاد سے پہلے والا حرف بھی ملے گا وص، واو صاد زبر وص۔ اب صاد کے اوپر زبر لگا دیں گے تو وصا ہو جائے گا، زیر لگا دیں گے تو سی ہو جائے گا، اور پیش لگا دیں گے تو سو ہو جائے گا۔ مگر ایک نیم تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے اس سے ملا جائے گا وص وصو۔ تو اتنی سی چیزیں جو میں نے بورڈ کے اوپر سمجھے، یہ ہم سمجھ لیں گے تو ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد میں اگلے جو پارٹ ہیں ان کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے، اس لیے جو ہے آج اتنا ہی کرتے ہیں۔ آگے پھر جو ہے ہم پڑھیں گے جو تنوین کے قاعدے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کے قاعدے، یعنی ان کو بولتے ہیں گنہ، پر، باریک اور مد۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے تو ہم قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے بنیں گے۔ گنہ کہتے ہیں نون میں، میم میں، کہیں کہیں جو ہے ہم کو ان کنتم
ملک الناس الہ الناس، تو جہاں نون آوے اس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، کہیں نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے انعمت میں نون ساکن کے بعد عین آ رہا تو وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے گنہ بھی پڑھنا ہے۔ پر اللہ کا لام ہے، را ہے، اور بھی جو ہے کچھ حرف ہے ان کا تعلق ہے۔ باریک یہ بھی پر کا جو ہے بدل ہے، یعنی جہاں پر نہیں پڑھا جائے گا وہاں باریک پڑھا جائے گا، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کس حرف کو کھینچنا کس کو نہیں کھینچنا، اور کھینچنے کے تعلق سے کتنا کھینچنا کتنا نہیں کھینچنا یہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر سے جو ہم الگ سے ایک سبق بنا کے سمجھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو جو ہے پسند آ رہا ہے تو آپ جو ہے لائک کریں، اور آپ آگے شیئر کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا کہ جتنے بھی مومن بھائی ہیں ان تک جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔